بھارتی پرائم منسٹر مودی کی ایک تقریر جلسے میں کر رہے تھے اور وہاں پہ وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے اور اکسا رہے تھے لوگوں کو، اور ان کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ خوش ہو رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ سعودی عرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے اس وقت، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ وہاں پہ معاشرے کو کھولا جا رہا ہے۔ مطلب بہت سی چیزیں جو کہ پہلے بالکل ممنوع ہوا کرتی تھیں اب ان کی آہستہ آہستہ اجازت دی جا رہی ہے۔ بھارت، پاکستان اور سعودی عرب تین مختلف ممالک ہیں، یہاں کی تاریخ مختلف ہے، لوگ مختلف ہیں، یہاں کا مزاج مختلف ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دور تھا تو انہوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، انہوں نے نسلی رنگ کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ انہوں نے ایک سیاست کا نیریٹو بنایا۔ انسان کو خدا نے سوچنے کی طاقت دی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، اس کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، ادراک دیا ہے، سمجھنے کا مادہ دیا۔ کل ہی میں نے سوشل میڈیا پہ بھارتی پرائم منسٹر مودی کی ایک تقریر کی ایک چھوٹی سی کلپ میں نے دیکھا جو کہ وہ جلسے میں کر رہے تھے، اور وہاں پہ وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے تھے اور اکسا رہے تھے لوگوں کو، اور ان کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ خوش ہو رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی سمت بدل رہا ہے۔ مطلب ظاہر ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک سیکولر ملک کے طور پہ مطلب جب آزادی ہوئی تو اس کو سیکولر ملک ڈکلیئر کیا گیا، جس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ریاست کا مذہب میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو یہاں سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں سے یہ ہندو انتہا پسندی کی یہ شروعات ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کہاں تک پہنچے گی وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا بھارت کے باقی جو لیڈرز ہیں وہ بھی اسی ڈگر پہ چلتے ہیں یا وہ تھوڑا سا دوبارہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا، کیونکہ جب پہلی افغان جنگ تھی جس میں کہ روس افغانستان میں داخل ہوا اور پھر امریکہ نے پاکستان کو اپنا جو سمجھ لیں کہ مقرر کیا کہ ہم امریکہ کے بہاف پہ اس جنگ میں ہم نے حصہ لیا، تو اس جنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کہا گیا کہ جی روسی جو ہیں وہ دہریے ہیں، وہ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے، تو اس کے خلاف ایک مذہبی نیریٹو بنایا گیا، جہاد کو پروموٹ کیا گیا، اور اس کے لیے ریاست نے ہر حربہ استعمال کیا، اور امریکہ نے ساتھ میں اس کو سپورٹ کیا، انفیکٹ کہ سعودی عرب نے سپورٹ کیا، اور آہستہ آہستہ معاشرے کا رخ جو تھا وہ بدلتا چلا گیا۔ تو اگر آپ 1970 کی دہائی سے پہلے کا پاکستان دیکھیں، وہاں پہ اس کا کلچر دیکھیں، اس کی روایات دیکھیں، لوگوں کا رہن سہن دیکھیں، ڈرامے، فلمیں، میوزک دیکھیں، تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے اس وقت کے اور آج کل کے پاکستان میں۔ اس وقت ایک تھوڑی سی آزادی تھی، لوگ گھومتے پھرتے تھے، کوئی اس طرح کا تنگ نظری کا ماحول نہیں تھا اس وقت۔ تو اب تو ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک خاتون ایک ایسا لباس پہن کے بازار میں گئیں جس پہ عربی لکھی ہوئی تھی، تو اس کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ ان کو مارنے مرنے اور قتل کرنے پر تل گئے، اور اسی طرح سے بہت سے آپ کو واقعات نظر آتے ہیں جس میں کہ یہ آپ کو یہی ذہنیت یا یہی سوچ آپ کو واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ایسے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں جس پر کسی پر بھی کوئی بھی الزام اٹھ کے لگا سکتا ہے، بلاسفمی کا یا کوئی مذہبی الزام لگا سکتا ہے، اور اس کے وہیں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، انسانوں کو مار دیا جاتا ہے، ایک موب جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ اسی وقت اپنی انصاف کو اپنے خیال میں اپنے ہاتھ میں لے کے تو اس کا قلعہ کما کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا اس وقت حال ہو چکا ہے۔ یہ ایک دم سے نہیں ہوا، اس کے لیے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں ہمیں چند دہائیاں لگی ہیں، ایک پوری ایک نسل، بلکہ 2 نسلیں اب تو میں کہوں گی کہ اسی جذبے سے سرشار ہیں، یا ان کا یہی نقطہ نظر ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بھارت بھی اسی ڈگر پہ چلتا رہا اور وہاں پہ بھی مذہب کو سیاست میں استعمال کیا گیا اور مذہبی جذبات کو مشتعل کیا گیا، تو بھارت بھی آہستہ آہستہ ایک مذہبی انتہا پسند معاشرہ بن جائے گا۔ پہلے بھی، اب بھی آپ کو معلوم ہے وہاں پہ کافی کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن کم از کم ریاستی سطح پہ نہیں ہو رہا، اب تو بالکل باقاعدہ ریاستی سطح پہ ہو رہا ہے، اور مودی نے تو اس کی شروعات تب کی تھی جب اس نے وہاں پہ گجرات میں جو اس نے میسیکر کیا تھا مسلمانوں کا، لیکن اب کیونکہ وہ بہت ایک پاورفل پوزیشن میں ہے اور یہ جو راستہ ہے اس کو طے کرنے میں وقت لگتا ہے، تو اب یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔
ملکوں کا اور قوموں کا عروج و زوال وہاں کی دولت سے، وہاں کے پیسے سے، وہاں کے جو وسائل ہیں اس سے نہیں اس کا تعین ہوتا، بلکہ اس سے ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کا مزاج کیسا ہے، خیالات کیسے ہیں، سوچ کیسی ہے، وہ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں، مطلب ان کا ورلڈ ویو کیا ہے۔ اب اگر ہم سعودی عرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں وہاں پہ ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے اس وقت، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ وہاں پہ معاشرے کو کھولا جا رہا ہے، مطلب بہت سی چیزیں جو کہ پہلے بالکل ممنوع ہوا کرتی تھیں اب ان کی آہستہ آہستہ اجازت دی جا رہی ہے، اور وہاں کے جو حکمران ہیں وہ ان جو پرانی ان کی روایتیں تھیں یا جو کلچرل ریسٹرکشنز تھیں ان کو وہ اب آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر وہ اسی سمت چلتے رہے تو آہستہ آہستہ وہاں کا معاشرہ بھی ایک آپ سمجھ لیں آزاد خیال اور ٹالرنٹ معاشرہ بن سکتا ہے۔ وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس راستے پر کتنی دیر تک چلتے ہیں اور کتنا دور چلتے ہیں، کتنی ثابت قدمی سے چلتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بھارت، پاکستان اور سعودی عرب 3 مختلف ممالک ہیں، یہاں کی تاریخ مختلف ہے، لوگ مختلف ہیں، یہاں کا مزاج مختلف ہے، ہسٹوریکل ٹریجیکٹری مختلف ہے، لیکن میں صرف ان 3 ملکوں میں تبدیلی کی بات کر رہی ہوں جو کہ آہستہ آہستہ پاکستان میں ہو چکی ہے، انڈیا میں کافی دیر سے چل رہی ہے اور سعودی عرب نے اب شروع کی ہے۔ جبکہ بھارت جو تھا وہ ایک سیکولر ملک تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، ریاست مذہب کے معاملات میں دخل نہیں دیتی تھی، اور اب بھی شاید ان کے پیپرز میں یہی لکھا ہوا ہے، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ اس کا رخ جو ہے وہ بدل رہا ہے۔ جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بہت ہی روایتی معاشرہ ہے جہاں پہ بہت سی کلچرل جو ہیں وہ بندشیں ہیں آپ سمجھ لیں، اور آہستہ آہستہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ یہ سفر کتنا طے کرتے ہیں، کہاں تک طے کرتے ہیں، وہ تو وقت فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہاں تو بادشاہت ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہاں کے جو حکمران ہیں وہ ایک حد تک پہنچ کے اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھنا شروع ہو جائیں گے، یا وہ مزید لوگوں کو کھولیں گے، آزادی دیں گے، اور پھر یہ لوگوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ آپ لوگوں کے خیالات جو ہیں وہ ان کے ذہن کھول دیتے ہیں تو پھر وہ خود اپنے طور پہ بھی سوچنے سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، تو کسی بھی وقت پہ وہ حکمرانوں کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں یہ اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے جو یہاں کے حکمران ہیں۔ تو اچھا، اب ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب امریکہ آزاد ہوا تھا تو وہاں پہ صرف جو سفید فام مرد تھے، اور وہ بھی مرد وہ جو پراپرٹی اونرز تھے، مطلب جن کی کوئی جائیداد تھی، صرف ان کو ووٹ دینے کا حق تھا، اور وہ پوری آبادی کے مقابلے میں ان کا یہ بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہر شہری کو ووٹ دینے کا برابر کا حق ہے۔ مذہبی حوالے سے امریکہ جو تھا وہ ہمیشہ سے ایک روادار ملک تھا، یا ریاست کا مذہب سے وہاں پہ ہمیشہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہاں شروع سے ہی بہت سے مختلف مذاہب کے، بلکہ جو کرسچینٹی ہے اس میں بھی جو فرقے تھے وہ مختلف فرقے وہاں پہ آ کے وہ رہنا شروع ہوئے، تو ان کی جو سوسائٹی تھی وہ پہلے سے ہی مذہب کے معاملے میں کافی اوپن تھی کافی حد تک۔ اب پاکستان میں یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں تو اسلاموفوبیا ہے، وہاں پہ مسلمانوں پہ اور اسلام کے خلاف جو ہے بہت زیادہ دشمنی ہے، یا لوگ برا سمجھتے ہیں اس کو۔ ایکچولی یہ بات جو ہے یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے، بالکل اس کے برعکس ہے، بلکہ امریکہ میں بالکل مکمل طور پہ مذہبی آزادی ہے، یہاں تک کہ ہر مذہب کے ماننے والے یہاں پہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، اور اس میں جس طرح سے وہ چاہیں وہ عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ قانونی طور پر بھی ان عبادت گاہوں کو ایک ہی طرح کی مراعات ہیں، مطلب یہ سب جو ہے تقریباً سبھی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں یہ نان پروفٹ ہوتی ہیں، مطلب یہ کہ ان سب پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا، تو اس میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو جو عبادت گاہ ہے اس کو یہی مقام ہوتا ہے، یہی رتبہ ہوتا ہے، اور پھر ہر کوئی اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہوگا کہ امریکہ میں مسلمان جو ہیں وہ جیلوں میں جا کے قیدیوں میں اسلام کا پرچار کرتے ہیں، ان کو نماز پڑھاتے ہیں، اور اس پہ ان کو کوئی اتنی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، یا ان پہ قطغن نہیں ہے اس چیز کی۔ اسی طرح یہاں پہ کیونکہ یہ ملک ہی ایسا ہے کہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آباد ہیں، تو اسی طرح اسکولوں میں بھی بچوں کو شروع سے سکھایا جاتا ہے کہ ہر ایک کا مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر ایک کے مذہب کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں، تنقید نہ کریں دوسروں کے مذاہب پہ۔
اور ان کو دنیا میں مختلف مذاہب کے بارے میں بتایا جاتا ہے. انفیکٹ اسکولوں میں جب کوئی مذہبی تہوار ہوتا ہے یا ویسے ہی لوگ جب بات کرتے ہیں تو بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں. جب ان کے کوئی تہوار ہوتے ہیں, عید ہوتی ہے, خاص مواقع ہوتے ہیں جیسے عید ہے, ہانکا ہے, دیوالی ہے, رمضان ہے, تو اس پہ بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتائیں. بلکہ ان کے والدین کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آئیں اسکول میں اور اس کلاس کے بچوں کو یا اسکول کے بچوں کو وہ اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے جب بڑے ہوں تو ان کو معلوم ہو کہ اس ملک میں, اس معاشرے میں بہت سے مذاہب کے ماننے والے ہیں اور وہ ان کی رسپیکٹ کرنا سیکھیں. اسی طرح مختلف قوموں کے کلچرز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, کلچرل ڈے منائے جاتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں امریکہ جو ہے وہ ایک بائی اینڈ لارج ایک ٹالرنٹ معاشرہ ہے, جس میں کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ایک اب سمجھ لیں کہ وہ کھپ جاتا ہے اس میں یا اس کا ایک حصہ بن جاتا ہے. اس کو وہاں پہ اجنبیت نہیں محسوس ہوتی. تو یہاں پہ دنیا کے ہر کونے سے لوگ آ کے رہتے ہیں. آپ جب پبلک مقامات پہ کہیں بھی چلے جائیں تو ہر طرح کے لوگ جو ہیں ہر طرح کے لباس میں آپ کو نظر آئیں گے, ہر طرح کی بولی بولتے نظر آئیں گے, ہر طرح کے کھانے یہاں پہ ملتے ہیں. تو یہ ایک ایسی فضا ہے کہ جس میں لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپیس دیتے ہیں کہ وہ اپنی طرح سے وہ جو کرنا چاہیں کریں, ایز لانگ ایز کہ آپ دوسرے کے سپیس کو جو ہے وہ اس کو تھریٹن نہیں کر رہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ امریکہ میں کوئی ابھی تک مذہبی تعصبات, مذہبی یا نسلی یا کلچرل تعصبات نہیں ہیں. یہاں پہ بھی ہیں بہت زیادہ, خاص طور سے جو یہاں کے سیاہ فام جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ان کے خلاف بہت زیادہ تعصب ہے. یہاں پہ بھی دوسری قوموں کے خاص طور سے جو آپ سمجھ لیں جو لوکل لوگ تھے جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں یا جو یہاں کے نیٹو امریکنز کہتے ہیں, ان کے خلاف ظلم و ستم ہوئے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ یہ کم ہو رہا ہے بجائے زیادہ ہونے کے. ابھی جو اسرائیل میں ہو رہا ہے, جو مطلب اسرائیل نے غزہ میں جو ظلم ڈھائے ہیں, جو ابھی جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ, امریکہ میں اس کے خلاف بڑی بڑی ریلیاں نکلی ہیں جس میں کہ ہر مذہب کے ماننے والوں نے حصہ لیا ہے. اور خاص طور سے اس میں تو یہودی بھی شامل تھے جو کہ انسانیت کی بنیاد پہ اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے. ظاہر ہے کہ اسرائیل کے بھی حمایتی موجود ہیں یہاں پہ, تو دونوں طرف, لیکن دونوں طرف کو بولنے کی آزادی ہے, اپنا موقف بیان کرنے کی آزادی ہے, ریلی نکالنے کی آزادی ہے, احتجاج کرنے کی آزادی ہے. تو یہاں پہ اس طرح کا کلچر ہے. اور اسی لیے یہاں پہ دنیا کے ہر کونے سے ہر قسم کے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اس ملک کو بنایا ہے. یہاں کی جو خاص طور سے جو اسپیشل شعبے ہیں بہت سے, جس میں کہ ڈاکٹرز ہیں, آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں, کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے سائنس میں بھی لوگ ہیں, انہوں نے یہاں آ کے اپنی محنت اس ڈال کے اس میں اپنی انوویشن سے, اپنی جو ذہانت ہے اس سے, اپنے علم سے اس ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے. اور اسی لیے اس ملک نے اتنی ترقی کی ہے کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کا جو آپ کو ٹیلنٹ ہے وہ ملتا ہے, ہر طرح کا جو آپ کے ماہرین ہیں وہ ملتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ہر طرح سے کام کرنے کی, بات کرنے کی آزادی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میں چاہے لوگ امریکہ کو کتنا برا بھلا کہیں, یہاں پہ امریکی سازش کا رونا روئیں اور امریکی بالادستی کی شکایت کریں, امریکہ کو کفار کا ملک کہیں, لیکن دل میں ان کے یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امریکہ جا کے رہنا چاہتے ہیں, یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ لاشعوری طور پر لوگ جو ہیں, وہ کوئی بھی ہو انسان, وہ ایک آزاد ماحول چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں وہ کر سکیں, وہ کہہ سکیں, وہ وہاں تک جا سکیں جہاں تک ان کا دل چاہتا ہے اور ان کے سامنے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, اور وہ ایسے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ امریکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ شراب کھلے عام بکتی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ نائٹ کلبز ہیں, یہاں پہ ڈانس ہوتا ہے, میوزک ہوتا ہے اور ہر طرح کا میوزک ہوتا ہے, لیکن پھر بھی لوگ آنا چاہتے ہیں. کیوں آنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ جائیں یا نہ جائیں, آپ اس میں حصہ لیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں یا نہ لیں, یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے, آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کی جاتی. تو اس طرح کے جو معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہیں پھر وہ
آزاد ہوتے ہیں، وہ خوش محسوس کرتے ہیں، ان میں اطمینان ہوتا ہے۔ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ امریکہ میں کوئی جنت ہے یا یہاں پہ مسئلے نہیں ہیں، یہاں پہ بھی بہت سے پرابلمز ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک پہلو دکھانا چاہ رہی ہوں جس کے بارے میں غلط فہمی ہے پاکستان میں۔ تو یہاں پہ ہر طرح کے رنگ، نسل، قوم کے لوگ آتے ہیں، رہتے ہیں، اور وہ محنت بھی کرتے ہیں اور اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں ملک کی ترقی میں، ساتھ میں وہ انجوائے بھی کرتے ہیں، وہ اپنی طرح سے عبادت بھی کرتے ہیں، ان کا دل چاہے تو کرتے ہیں، دل چاہے تو نہیں کرتے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان پہ زور جبر نہیں ہے کسی قسم کا۔ وہ چاہیں تو مذہب بدل بھی سکتے ہیں، چاہیں تو وہ دوسروں کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ تو امریکہ میں یہ کلچر ہے۔ یہاں پہ بھی جو ایک افسوسناک بات ہوئی ہے وہ یہ کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دور تھا تو انہوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، انہوں نے نسلی رنگ کی بنیاد پہ، مذہب کی بنیاد پہ انہوں نے ایک سیاست کا نیریٹو بنایا، انہوں نے بھی لوگوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ وائٹ سپریمیسی کا اس طرح سے تو نہیں، لیکن انڈر ٹونز ان کی جو باتوں کی تھیں وہ یہی تھیں کہ سفید فام جو امریکہ میں جو نیٹو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جو یورپ سے آئے ہیں یا جو سفید فام لوگ ہیں، وہ بہتر ہیں یا ان کا زیادہ حق ہے اس ملک پہ۔ تو انہوں نے بھی یہ آہستہ آہستہ سے انہوں نے یہ باتیں شروع کی۔ اب اس کے خلاف ایک رد عمل بھی آیا امریکہ میں لوگوں کی طرف سے، اور وہ دوسری ٹرم نہیں جیت سکے، لیکن انہوں نے جو ایک بیج بویا تھا اس طرح کی سیاست کا، نفرت کی سیاست کا، اختلاف کی سیاست کا، انٹالرنس کا، عدم برداشت کا، وہ بیج ہے موجود، اور اب جو اس سال ہے وہ پھر صدارتی امیدوار ہیں ٹرمپ، اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس معاشرے کو کس ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے، اور آگے کیا اس کو آگے بڑھائیں گے، یا ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ غلط ڈائریکشن ہے اور اس سے ان کو ابھی نہیں، فوری طور پہ اس کا اثر نہیں ہوگا، لیکن چند دہائیاں اگر یہ چلتا رہا سلسلہ تو امریکہ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو قوموں کا عروج اور زوال ہوتا ہے وہ ایک سال میں نہیں ہوتا، وہ 10 سال میں نہیں ہوتا، کئی دفعہ اس کو دہائیاں لگتی ہیں، کئی دفعہ صدیاں لگتی ہیں، لیکن اس کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی سوچ اور ذہن سے شروع ہوتا ہے۔ جب ان کی سوچ پیچھے کی طرف جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اگر وہ فارورڈ لوکنگ ہوتی ہے، مستقبل کی طرف ہوتی ہے، وہ آزادی کی طرف ہوتی ہے، ٹالرنس کی طرف ہوتی ہے، تو پھر جو مستقبل ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں آج کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو نوجوان ہیں پاکستان میں، جنہوں نے مطلب 20 سال کے، 24 سال کے، جنہوں نے وہ پاکستان بھی نہیں دیکھا جہاں پہ ٹالرنس تھی، جہاں پہ برداشت تھی، جہاں پہ مذہبی رواداری تھی، تو انہوں نے دنیا کو تو شاید بالکل ہی نہیں سمجھا یا دیکھا۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کے پاکستان میں رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کا مستقبل کیسے دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ اسی راستے پہ جو ہمیں تنگ نظری کی طرف، عدم برداشت کی طرف، نفرت کی طرف، تقسیم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا وہ اس کو معاشرے کو رواداری کی طرف، امن کی طرف، محبت، پیار، انسانیت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے شعوری طور پر یہ فیصلہ نہ کیا، کانشیسلی یہ فیصلہ نہ کیا کہ ہم نے اس ڈائریکشن میں جانا ہے، تو پھر وقت کا دھارا ہمیں کسی بھی ڈائریکشن میں لے کے جا سکتا ہے۔ وہ پھر حکمرانوں کی مرضی ہوتی ہے، وہ آپ کے معاشی حالات ہوتے ہیں، وہ آپ کے جیو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے جو آپ کو کدھر بھی کھینچ سکتی ہے، لیکن انسان کو خدا نے سوچنے کی طاقت دی ہے، فیصلہ کرنے کی قوت دی ہے، اس کو ذہن دیا ہے، عقل دی ہے، ادراک دیا ہے، سمجھنے کا مادہ دیا، اس کو ایک جو ہمارے دماغ ہے جو کہ جانوروں سے بہت ہی بلند ہے، وہ ہمیں دیا ہے۔ تو اس سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ فیصلے خود کریں، بجائے اس کے کہ ہم وقت کی رفتار کے ساتھ جہاں پہ ہمیں وقت کا بہاؤ لے جائے ہم اسی طرف چلتے جائیں۔ تو پاکستان کی جو بقا ہے، پاکستان کا مستقبل ہے، وہ اسی سے منسلک ہے کہ آپ کی سوچ کیا ہے، کیا آپ سوچ کو آگے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، مطلب آپ کیا سائنسی بنیادوں پہ سوچنا چاہتے ہیں، آپ رواداری کی طرف جاتے ہیں، آپ ایک اوپن معاشرے کی طرف جاتے ہیں، آپ
لوگوں کو ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کا موقف جو ہے وہ آپ سوچ کے سمجھ کے آپ ایک ڈائلاگ کرتے ہیں، یا آپ لڑائی جھگڑا کر کے اس کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے سوالات ہیں، نوجوانوں کے سامنے سوالات ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اس پہ سوچیں تو ہمارے مطلب پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. بہت شکریہ.